آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ جب چین کے مقابلے میں ہندوستان کو کڑا کیا جا رہا تھا؟ میرے خیال میں وہ دور ختم ہوئی. 25 سال سے وہ پالیسی چل رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک تو تبدیل بھی ہوئی. ٹرمپ تو چاہتا ہے ڈائریکٹ ڈیل کرنا، اور جب اس نے کہہ دیا کہ ہمارے کمپٹیشن ہے، ہماری آپس میں صلح بھی ہو سکتی ہے اور ہم مل کے کام کریں، تو پھر جو مفروضہ تھا، جو بنیاد تھی کہ چین جو ہمارا دشمن ہے اس کے خلاف ہم نے تیاری کرنی ہے ممالک کی، تو وہ مفروضہ تو کلیپس ہو گیا. یہ نہیں میں نے کہہ سکتا کہ پرماننٹلی ہوا ہے. جو 3 سال ٹرمپ کے ہیں کم سے کم اس میں تو چینج ہو گیا نا. تو پھر یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اور کچھ اور ممالک کے ساتھ انڈیا کس چیز کی تیاری کر رہا ہے؟ انڈیا کی اپنی تیاری ہے اس خطے میں، اور ان کا دیکھیں نا، دونوں کی جو اسرائیل اور انڈیا کی سوچ تو ایک ہے، توسیع پسندانہ، فیشسٹ، اکھنڈ بھارت، گریٹر اسرائیل، زائنزم، ہندوتوا. انہوں نے تو اکھنڈ بھارت کا میپ بھی لگا دیا ہے جس میں پاکستان اور افغانستان بھی بائی دا وے شامل ہیں، اور بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیوز اور چین کا حصہ بھی شامل ہے. تو وہ میں نے تو افغان دوستوں کو کہا تھا پچھلے دنوں، میں نے کہا کہ آپ کو اس کی، ہمیں آپ بڑا ناراضگی راز کرتے ہیں، ذرا ڈیورنڈ لینڈ کی بات ہو آپ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا حصہ ہیں آپ، اس پر تو آپ ذرا کبھی وہ اس پر بھی احتجاج کریں. لیکن یہ جو بات ہے نا انڈیا کی، وہ انڈیا کی ایک نظریاتی فارن پالیسی ہے ٹورڈز پاکستان، جو میں سمجھتا ہوں فیل ہو چکی ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر وہ کامیاب ہے. وہ جو انڈیا کے اندر جو ہندوتوا سوچ ہے، جیسے بنگال کا الیکشن جیتا ہے مودی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قسم کا تاثر بڑا واضح ہے. اس سے مجھے یہ تسکین ملتی ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 80 سال پہلے بات کی تھی 2 نیشن تھیوری کی، 2 قومی نظریہ کی، وہ تو ویلیڈیٹ ہو گیا مودی کی طرف سے بھی، بنگلہ دیش کی طرف سے بھی، اور جو نئے جو نیو ریئلٹیز اس خطے میں ایمرج ہوئے ہیں. تو جو ہماری اپنی نظریاتی بنیاد تھی وہ تو بڑی مستحکم، مزید اور ونڈیکیٹ بھی ہو گئی ہے. یہ بات درست ہے کہ ہندوستان نے اب روایتی جنگ کی بجائے پاکستان کے خلاف غیر روایتی طریقوں سے کام لینا شروع کیا ہے، بالکل. پراکسیز کا. دیکھیں نا، ان کے 3 لیئرز تھے نا. پہلے ان کا خیال تھا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر مونوپلی ہوگی، ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اسی مہینے دیا 1998 میں. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، اس کو میں انفارمیشن منسٹر تھا، چیف سپوکس مین تھا، اور سب سے پہلے میں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ ہم ضرور اس کے جوابی کارروائی کریں. وہ تو بیلنس ہو گیا. پھر ان کے پاس ہتھیار تھا کہ ہمارا امبیلنس ہے کنونشنل، بڑا ملک ہے، زیادہ قوت ہے ان کے پاس، زیادہ ٹینکس ہیں، زیادہ جہاز ہیں، سارا کچھ. اور مودی نے شکوہ بھی کیا تھا پلوامہ کے بعد، کاش میرے پاس رافیل ہوتے. 2 مارچ 2019 کو یاد ہے آپ کو کہ جب ان سے ہم نے جہاز گرائے تھے، ابھی نندن کی بات کر رہا ہوں، پلوامہ کے بعد. اب پہلگام میں تو اب دیکھ لیا کہ وہ جہاز، ٹرمپ تو کہتا ہے 11 جہاز گرائے ہیں، تو ہم 7-8 تو ہم نے بھی 7 جہاز اور ایک جی، S-400. تو وہ بھی وہ تو تصدیق ہوگی. سو جو کنونشنل بیلنس تھا وہ بھی ہم نے نیوٹرلائز کر دیا، نیوکلیئر بھی پیرٹی، کنونشنل بھی بیلنس. اب ان کے پاس ایک ہتھیار رہ گیا ہے، ڈی اسٹیبلائز کریں. یہ دہشت گردی کا کارڈ اسرائیل سے مل کے، اور اسرائیل سے مل کے اب تو واضح ہو گیا کہ بلوچستان میں آپریشن، جوائنٹ آپریشن ہے را اور موساد کا. پچھلے سال جولائی 2025 میں اسرائیلی جو تھنک ٹینک ہے MEMRI، مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، واشنگٹن میں اعلان کیا تھا کہ ہم بلوچستان سٹڈیز پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں اور اس میں یہ کریں گے. اور آپ نے فلم دیکھی ہوگی، سب سے مقبول ترین فلم کون ہے آج کل انڈیا کی؟ دھرندر پارٹ 2 بھی آ گیا. اس میں سارا فوکس ہی ہے بلوچستان کے حوالے سے، دہشت گردی اور علیحدگی پسند کے حوالے سے. اب تو کھل کے آ گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہائبرڈ وار، یہ ایک اب ہوگی، یہ مل کے کرنا چاہتے ہیں. اور بلکہ نہیں صرف پاکستان کے خلاف نہیں، اسرائیل تو ایران کے خلاف بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. تو یہ ہم اس کی تیاری کریں جس میں وہ TTP ہو، جس میں BLA ہو، اور اس قسم کی قوتیں ہوں. ان کو وہ سپانسر کریں گے، ان کو پیسہ بھی دیں گے. تو اس کی کیا تیاری ہو سکتی ہے؟ اب پاکستان کی موجودہ اسٹریٹجی درست ہے افغانستان سے متعلق؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا بھی کچھ کرنا چاہیے. افغانستان کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ریجنل اپروچ ہونی چاہیے. صرف ہم ایک طرف پہلے ہمارے ایکسٹریمز چلتے ہیں. ایک طرف ایک زمانہ تھا وہ ان کے ترجمان بن گئے. ہمارے جرنیل جاتے تھے، جا کے چائے پیتے تھے جا کے کابل، اور کہتے تھے سب اچھا. ان سے مذاکرات TPP سے ہم نے مذاکرات کابل میں جا کے کیے، ہم نے جسٹیفائی کیا. اور مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ میں 5 جولائی 2022 کو بریفنگ ہوئی تھی
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، جس میں میں بھی شامل تھا. اس میں جنرل باجوہ تھے، جنرل فیض کور کمانڈر تھے، جنرل ندیم انجم DG ISI تھے، اور اس کو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ TTP سے مذاکرات کریں. PDM کی گورنمنٹ تھی. اس کو صرف 3 لوگوں نے مخالفت کی تھی ان کی. میں تھا، بلاول بھٹو تھا، اور محسن داور تھا. ہم نے کہا مذاکرات کریں تو گارنٹر کون ہے؟ ہاں، اور سینیٹر مشتاق صاحب بھی تھے. اور اس میں ہم نے مسنگ پرسنس کی بات بھی کی تھی. تو ہماری تو اس کو پالیسی آفیشیل تھی کہ ہم بات کریں یا سارا کریں. اب اس کے بعد پالیسی دوسری ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ریجنل اپروچ بھی ہمیں کرنی چاہیے. ریجنل اپروچ کا مطلب ہے جو شکایت ہمیں افغان طالبان سے ہے وہ شکایت چین کو بھی ہے، روس کو بھی ہے، ایران کو بھی ہے، ازبیکستان، تاجکستان، ترکمنستان، جتنے ہمسائے ہیں افغانستان کے، ان کو سب کو ہے. تو ہم مشترکہ ایک موقف اختیار کریں. اور دوسرا، میرے خیال میں ہمیں پوری طرح دھکیلنا نہیں چاہیے، کیونکہ اور ہمیں ایک فرق محسوس کرنا چاہیے افغان حکومت کا کابل میں اور افغان عوام کا. کیونکہ افغان عوام اتنے ہی مظلوم ہیں، کیونکہ وہ بھی پسے ہوئے ہیں بیچارے. تو وہ ہم ایک دفعہ ہم سب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں. اور کیونکہ افغانستان جیسے ترکی نے بھی کہا ہے، اور جیسے چین بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان انسیپریبل بردرز، نہ جدا ہونے والے بھائی ہیں. کیونکہ ہمارے ایک مشترکہ مفادات تو ہیں بارڈر کی وجہ سے. تو وہ میرے خیال میں نظر ثانی ضرور ہونی چاہیے اس پالیسی کی. اچھا، آخر میں ذرا وہ ایران کی بحث ادھوری رہ گئی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یورینیم انریچمنٹ کا معاملہ آگے کی طرف جاتا ہے تو باقی جو ان کے ڈیمانڈز تھے، ایسٹ کی ڈی فریزنگ، جنگ کا تاوان ہے، یہ ساری چیزیں صاحب یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. بنیادی ایشو کیا ہے اس وقت؟ بنیادی ایشو یہ ہے ایران کو کوئی ٹرسٹ نہیں، کوئی اعتماد نہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ پر. وہ کم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، اور یہ موقع تلاش کر رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کا. ہمیں کوئی گارنٹی دینی چاہیے کہ ہم اگر ان سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں اٹ ول بی اے پیس، نو وار پیکٹ بالکل پورا کمپلیٹ ہوگا. وہ گارنٹی ان کو چاہیے. بیسکلی اعتماد کا فقدان ہے، اور یہ بنیادی ایشو ہے. یہ باقی ایشوز 90% اسلام آباد میں جو 21 گھنٹے کا معاہدہ تھا، مذاکرات طے ہو چکے تھے، عمان میں طے ہو چکے تھے، دے آر ریزالویبل. اور لیکن بنیادی بات ہے دونوں جنگ نہیں چاہتے. میرے خیال امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ٹرمپ اور نائدر ایران نئی جنگ نہیں چاہتے. نہیں تو آپ پھر کس بنیاد پہ مطمئن ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا؟ کیونکہ ٹرمپ اور نیتن یاہو تو دونوں ادھر ہیں، اور وہ عدم اعتماد تو موجود ہے. کہ جو مجموعی طور پر انٹرنیشنل بیلنس ہے، جس میں چین، روس، اور ابھی آپ کو پتہ ہے پرسوں پوٹن بھی جا رہے ہیں بیجنگ، ان سب کی رائے یہ ہے، اور سعودی عربیہ، قطر اور عمان، اور پاکستان، ترکی، مصر، یہ سب کہہ رہے ہیں اب ٹرمپ کو کہ اب آپ معاملہ حل کریں. سو جنگ کی حمایت میں نیتن یاہو کے علاوہ شاید 1-2 اور ممالک ہوں جو چاہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر پریشر بہت ہے. اور جو اراکچی گیا تھا بیجنگ، اس میں ایک وجہ ایک اور بھی تھی. وہ کہہ رہے ہیں چائنا کو کہ آپ گارنٹر بھی بنیں، گارنٹر انڈر UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز، کہ پکی بات ہو، صرف جنگ بندی نہ ہو، عارضی بات نہ ہو. جنگ بندی پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی 12 دن کی جنگ کے بعد 2025 میں، پھر انہوں نے حملہ کر دیا دھوکے کی بنیاد پر، مذاکرات کے بہانے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اب ٹھوس چیز ہو اور ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے. یہ بنیادی بات ہے، اور میرے خیال میں اس میں راستہ نکل سکتا ہے. جو پاکستان کی کوششیں ہیں، اور چین کے ساتھ مل کے، ترکی اور سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے، مجھے لگتا ہے یہ کامیاب ہوں گی.